الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات، آج کی مجلس میں ایک من گھڑت حدیث کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے تاکہ حقیقت پوری طرح معلوم ہو جائے. پہلے تو یہ عرض کروں کہ رمضان مبارک کے فضائل و برکات جو احادیث میں وارد ہیں وہ اپنی جگہ پر معلوم ہیں، مسلم ہیں، اور میں بھی ان میں سے بعض کا تذکرہ آپ کے سامنے شروع رمضان ہی میں کر چکا ہوں. مگر بعض لوگ ایسے مزاج کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ گھڑ کر کوئی نئی بات جب تک پیدا نہیں کر لیتے ان کو اطمینان نہیں ہوتا، اور اس لیے وہ دین کے مختلف شعبوں میں نئی باتیں اور بدعتیں نکالتے رہتے ہیں. چنانچہ قدیم دور سے بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دین میں نئی بات پیدا کرنے کی یہ غلط روش اور حرکت کرتے چلے آئے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ فرما دیا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی ہمارے اس دینی امر میں کوئی نئی بات پیدا کرے وہ مردود ہے. اس لیے دین میں کوئی نئی بات نہیں پیدا کی جا سکتی. لیکن کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ باتوں پر اطمینان نہیں رکھتے، اپنی طرف سے کچھ گھڑتے ہیں اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگوں نے دین میں نئی باتیں پیدا کرنے کے لیے حدیثیں بھی گھڑی ہیں اور ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب منسوب کیا ہے. مگر ہم کو اچھی طرح معلوم ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش بختی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی حفاظت خود اپنے ذمے لے لی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مکاری اور عیاری کو ظاہر کرنے محدثین کرام کو پیدا کیا اور انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اور غلط اور من گھڑت حدیثوں اور صحیح حدیثوں کے درمیان میں امتیاز کر کے رکھ دیا. ایسی ہی غلط اور بے بنیاد حدیث جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب منسوب کر کے لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے وہ ہے جو رمضان مبارک کے آخری جمعہ کے بارے میں آئی. اور میں سن رہا ہوں کہ واٹس ایپ پر بہت سارے لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پہنچانے میں ثواب سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی پر گفتگو کروں اور اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کروں. پہلے وہ حدیث جو بے بنیاد حدیث ہے اس کو سن لیجئے، پھر اس پر تبصرہ آپ کے سامنے پیش کروں. اس حدیث کے الفاظ لوگ یہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قضا صلوات من الفرائض فی آخر جمعۃ من رمضان کان ذلک جابرا لکل صلاۃ فائتۃ من عمرہ الی 70 سنہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں فرض نمازوں میں سے چند نمازیں قضا پڑھ لے گا تو یہ نماز اس کی عمر میں سے 70 سال تک کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا بدلہ بن جائے گی. یہ ہے وہ من گھڑت حدیث جس کو لوگ پھیلا رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کے اندر مشتہر کر رہے ہیں، اور لوگوں نے اس نماز کو قضائے عمری کا نام دیا ہے. اور عوام کہتے ہیں کہ اس حدیث میں رمضان کے آخری جمعے میں قضا نماز پڑھ لینے سے 70 سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا بدلہ ہو جانے کا ذکر ہے، لہذا ہم سال بھر میں ایک بار یہ نماز پڑھ لیں اور چھٹی ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرات، سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے کہ حدیث کسی بھی حدیث کی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ بعض من چلے لوگوں نے اس کو یوں ہی چلا دیا ہے اور وہ عوام میں چل پڑی ہے.
یہاں تک کہ علامہ شوکانی جو بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے تو یہ حدیث ان کتابوں میں بھی نہیں ملی جو محدثین نے موضوع احادیث پر لکھی ہے، یعنی من گھڑت احادیث پر۔ مطلب یہ ہوا کہ صحیح حدیث کی کتاب میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ حدیث ان کتابوں میں بھی نہیں ملی جن کو محدثین نے لکھا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ کون کون احادیث موضوع ہیں اور من گھڑت ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت بعد میں کسی نے اس کو گھڑ کر حدیث کے نام سے چلتا کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ علماء حدیث نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا۔ موضوع اور من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی سے مروی نہیں ہے، بلکہ کسی نے اس کو گھڑا ہے اور اللہ کے نبی کی طرف اس کو منسوب کر دیا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بڑے محدث، انہوں نے اپنی کتاب موضوعات صغرا اور دوسری کتاب موضوعات کبرا دونوں میں لکھا کہ یہ حدیث قطعی طور پر باطل ہے۔ اور علامہ شوکانی اپنی کتاب الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بلا شک و شبہ موضوع ہے، یعنی اس کے موضوع ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے العجالۃ النافیہ میں اس کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الآثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں اس کو من گھڑت اور موضوع کہا، اور انہوں نے ایک مستقل رسالہ ہی اس حدیث کے موضوع ہونے کو ثابت کرنے کے لیے لکھا ہے جس کا نام ہے ردع الاخوان المحدثات آخر جمعۃ من رمضان۔ بھائیو، میں نے جو نام ابھی آپ حضرات کے سامنے لیے یہ ان اکابر علماء کے نام ہیں جن کو امت میں سند کا درجہ حاصل ہے، اور یہ وہ حضرات ہیں جو حدیث کے علم میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، علم حدیث کے ماہر تھے، صحیح اور غلط اور من گھڑت احادیث میں امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان سب حضرات نے جو بات کہی وہ آپ نے ابھی سن لی، اور اس تفسیر سے بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے، بلکہ کسی جھوٹے انسان نے اس کو گھڑ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ لہذا اس کو حدیث نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو حدیث سمجھنا ہی سرے سے غلط ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بھی سراسر اصول شریعت کے خلاف ہے، دین اسلام کے اصول سے ٹکراتی ہے اور اجماع امت سے بھی ٹکراتی ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث قطعی طور پر باطل ہے کیونکہ یہ اجماع کے خلاف ہے، اور اجماع اس بات پر منعقد ہو چکا ہے کہ کوئی عبادت کسی اور چھوٹی ہوئی عبادت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، آپ کو وہ قضا ہی کرنی پڑے گی۔ اگر 10 نمازیں کسی کی چھوٹی تو 10 کی 10 قضا کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ جناب آپ نماز قضا کر دیں، سال بھر نہ پڑھیں، ایک دن پڑھ لیں اور سمجھے کہ میری پوری نمازیں ادا ہو گئی۔ اور اس سے بھی عجیب یہ کہ 70 سال کی نمازوں کا اس کو بدلہ سمجھ لیا جائے، یہ تو بالکل دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اصول شریعت کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی کو نماز پڑھنے ہی کی کیا ضرورت تھی؟ سال میں ایک بار نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جاتا اور لوگ آرام سے سال میں ایک بار نماز پڑھ لیتے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ نماز قضا کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز چھوڑنے کا گناہ کیوں بیان کیا؟ یہ کہہ دیتے کہ نماز چھوڑ دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سال میں ایک بار رمضان کے آخری جمعہ میں پڑھ لینا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کسی دین کے دشمن نے لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کو دین سے لاپرواہ بنانے کے لیے حدیث گھڑی اور لوگوں میں اس کو مشہور کر دیا ہے تاکہ لوگ نمازوں میں غفلت کرنے کے عادی ہو جائیں اور ان کے دلوں سے نماز کی اہمیت بالکل نکل جائے۔ محترم حضرات،
یہاں یہ بات بھی سنتے چلیں کہ ایک زمانے میں دین میں رکھنا پیدا کرنے کی جو کوششیں بعض بے دین لوگوں کی طرف سے ہوئی ہیں، ان میں سے ایک کوشش ان کی یہ بھی تھی کہ دین میں گڑبڑی کر دیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں نئی نئی باتیں گھڑ کر آپ کے نام سے داخل کر دیں تاکہ لوگ گمراہ ہوتے رہیں۔ چنانچہ بہت سی حدیثیں ایسی لوگوں نے گھڑی اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ یہی حدیث جس کی بات میں کر رہا ہوں اس کو دیکھ لیجئے کہ جو اس حدیث کو حدیث سمجھ کر پڑھے گا اور اس کو سنے گا وہ کہے گا یہ تو بہت اچھا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں ایک دن 5 نمازیں پڑھ لیں گے اور 70 سال کی نمازیں ہماری ادا ہو جائیں گی۔ لہذا کیا ضرورت ہے کہ روز 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ اس طرح لوگوں کو دین کے نام پر اور حدیث کے عنوان سے گمراہ کرنا ان لوگوں کا مقصود تھا، مگر اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو، اس دین کو، اس شریعت کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا اس گمراہانہ تحریک کا پردہ فاش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محدثین کرام کو کھڑا کیا اور انہوں نے صحیح اور غلط احادیث کا امتیاز کر دیا اور ان کو الگ الگ کر کے بتا دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان محدثین کرام کے طبقے کو بڑی عقل و بصیرت اور علم و فہم سے نوازا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں اصول اور ضوابط مقرر کر دیے جن سے حدیث صحیح اور غیر صحیح کا فرق سمجھ میں آتا ہے، اور اسی کے ساتھ اسماء الرجال کے نام سے ایک عظیم علم کو وجود بخشا جس سے کہ حدیث بیان کرنے والے کوئی بھی راوی ہو ان کے حالات معلوم کیا جا سکتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے، اچھے تھے کہ برے تھے، سچے تھے کہ جھوٹے تھے، نیز ان کا حافظے کا کیا حال تھا، ان کے اخلاق کا، کردار کا کیا عالم تھا۔ یہ ساری باتیں اس علم کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح علم اصول حدیث اور علم اسماء الرجال دونوں کو ان حضرات نے ان گمراہ لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیا اور ان کی تحریک کو ناکام بنا دیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات محدثین سے دین کی حفاظت کا عظیم کام لے لیا۔ امام دارقطنی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام دارقطنی نے ایک بار لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے کہا اے اہل بغداد، تم یہ خیال نہ کرنا کہ کوئی شخص میرے جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکے گا، کوئی غلط حدیث، من گھڑت حدیث چلتا کر لے گا، کسی کو ایسی ہمت میرے جیتے جی نہیں ہو سکتی۔ ایک بار امام ابن المبارک سے کسی نے کہا کہ یہ من گھڑت حدیث کا کیا قصہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اندر من گھڑت حدیثیں پھیل رہی ہیں؟ حضرت ابن المبارک نے فرمایا کہ ان کے واسطے تو ناقدین حدیث موجود ہیں، ماہرین حدیث زندہ ہیں جو ان لوگوں کی سرکوبی کرتے رہیں گے۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی وہی آیت تلاوت کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مگر انتہائی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ ان حضرات کی اس قدر محنت اور کاوش کے باوجود آج بھی بعض غیر محقق علماء اور بہت سے واعظان قوم، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی تقریر اور بیان میں اور اپنے وعظ و خطاب میں موضوع احادیث کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی مجالس کو گرماتے ہیں، اور یہ لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ احادیث میں کثرت کے ساتھ یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ باندھو، اور یہ فرمایا گیا کہ جو جھوٹ باندھے گا اللہ کے نبی پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور حضرات علماء نے بھی صراحت کے ساتھ میں لکھا ہے کہ موضوع حدیث کا بیان کرنا جائز نہیں، حرام ہے اور سخت ترین حرام ہے۔ الغرض قضائے عمری کے بارے میں جو حدیث بیان کی وہ اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے وہ دراصل کوئی حدیث نہیں، من گھڑت حدیث ہے۔ لہذا جو لوگ اس قضائے عمری کی من گھڑت حدیث کو پھیلا رہے ہیں ان کو اس سے عبرت لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت سے نوازے
اور دشمنان اسلام کی اور شیطانی قوتوں کی عیاری اور مکاریوں سے سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔